السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ میری آج کی کہانی کا نام ہے روحوں کا زندان۔ یہ واقعہ سچا ہے جو میں سنانے جا رہی ہوں۔ یہ ابو کے نوادرات جمع کرنے اور سجانے کے شوق کے نتیجے میں پیش آیا تھا۔ ابو کے بہت قریبی دوست نے بتایا تھا کہ فلاں جگہ ایک قدیم مندر کے کچھ حصوں کے نئے سرے سے تعمیر ہونے والی ہے۔ اس مندر کے دروازے وغیرہ جو کہ بہت قدیم ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں جو وہ لوگ نیلام کرنا چاہتے ہیں۔ قدیم چیزیں اور وہ بھی خوبصورت۔ ابو کہاں پیچھے رہنے والے تھے۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ مندر گئے اور اپنے مطلب کی تمام چیزیں، گارڈر اور ایک دیوہیکل چوبی دروازہ اور پسند کی اور کئی چیزیں فوری ایڈوانس پیمنٹ کر کے لے آئے۔ جب یہ تمام سامان ٹرک سے گھر کے دروازے پر اترا تو دیکھنے والے حیران ہو کر پوچھ رہے تھے، یہ دیوہیکل جناتی دروازہ جس کا ایک ایک پٹ 4 میٹر چوڑا ہے اور یہ غیر معمولی لمبے عجیب سے شہتیر وغیرہ کہاں لگائے جائیں گے؟ ابو اس کے لیے پہلے ہی اپنے ذہن میں پلاننگ کر چکے تھے۔ گھر کے چھوٹے سے مین گیٹ کو نکلوا کر باقاعدہ پوری دیوار توڑوا کر بھاری بھرکم مندر والا چوبی دروازہ لگوایا گیا۔ کچن باتھ روم اور اس کے ساتھ والے کمرے میں پکی چھت ہونے کے باوجود خوبصورت نقش و نگار سے مزین شہتیر کو انہوں نے اس طرح لگوایا کہ دیواروں کے ساتھ پلاسٹر آف پیرس کی نقاشی کروائی گئی۔ مضبوط پلر بنوا کر ان پر خوبصورتی کے ساتھ اور چوڑے شہتیر رکھوائے گئے تھے۔ وہ دیوہیکل منقش دروازہ جو مندر سے لایا گیا تھا، کسی بادشاہ کے دور کا نادر و نایاب دروازہ تھا۔ جو لوگ اس کے بارے میں سنتے تھے اسے ضرور دیکھنے آتے تھے۔ ابو کو یہ سارا کام کرواتے ہوئے شاید 3 یا 4 ماہ ہی ہوئے تھے کہ چھوٹے چھوٹے عجیب و غریب واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہاں یہ بات بتاتی چلوں کہ میں بچپن میں بھی شرارتی تھی۔ میں ہی کیا، ہمارے گھر کے سب بچے بہت شرارتی تھے۔ بڑے بھائی کو فلم دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اکثر انگریزی معیاری فلمیں دیکھنے وہ گھر والوں کی اجازت سے اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے تھے۔ اس وقت بھی فلم کا آخری شو دیکھ کر حسب معمول اپنے دوستوں کے ساتھ رات گئے واپس آ رہے تھے کہ گھر سے کچھ فرلانگ پہلے انہوں نے دیکھا کہ ان کے آگے دھنک رنگ اور روشنی کے جھماکے ہو رہے تھے۔ پہلے تو وہ یہ سمجھے کہ ان کے کسی دوست کے پاس ٹارچ وغیرہ ہے اور وہ یہ حرکت کر رہا ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ ان کے دوست خود اس روشنی کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ اچانک اس روشنی میں سے ایک عجیب و غریب سے چہرے نمودار ہوئے، کبھی بھیانک سے بندر کا چہرہ، کبھی بڑے سے ہاتھی کا چہرہ۔ ان جانوروں کے بے تحاشا لمبے دانت اور آگ کی طرح سرخ کئی گز لمبی زبانیں جو سڑک پر لگ رہی تھیں۔ کبھی عورتوں کے ایسے ہیولے نظر آتے جن کے کئی بھیانک چہرے اور کئی مڑے توڑے ہاتھ پیر۔ بھائی آیت الکرسی پڑھتے ہوئے گھر تک تو پہنچ گئے تھے، مگر خوف سے ان کی حالت خراب تھی، کیونکہ ان تمام عورتوں کو انہوں نے چولی دروازے تک آتے دیکھا تھا۔ کریم بابا ہمارے نوکر نے دروازہ کھولا تھا اور بھائی کو حواس باختہ دیکھ کر وہ خود پریشان ہو گئے۔ صبح جب گھر والوں کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو بھائی کے رات گئے تک فلم دیکھنے پر پابندی لگ گئی۔ پھر روزانہ ہی گھر میں کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آنے لگا۔ بڑے ابو نے گھر کے سب افراد چھوٹے بڑوں کو کہہ دیا کہ زیادہ تر باوضو رہیں اور ہر وقت آیت الکرسی کا ورد کرتے رہیں۔ اب تو روزانہ رات کو شور کی آوازیں آتی رہتی۔ ہم سب بچوں کو عادت تھی اگر رات میں کسی کو ٹوائلٹ جانا ہوتا تو سب باجماعت ہو کر جاتے تھے۔ بڑے سے آنگن کے بالکل آخری حد پر بنے ٹوائلٹ میں اکیلے جانے کی ہمت کسی میں بھی نہیں تھی۔ ایک رات چھوٹے بھائی نے مجھے اٹھایا، اسے باتھ روم جانا تھا۔ میں نے اپنی کزن شبانہ کو اٹھایا۔ وہ جتنی دیر ٹوائلٹ میں رہا، میں نامعلوم کیوں چوبی دروازے کے پاس کھڑی ہو کر بہت غور سے اسے دیکھنے لگی۔ اچانک عجیب منظر نظر آیا۔ چوبہ پاٹ کے مناظر، پھول پھل باغات، خوبصورت اور بدہیئت چہرے، ہاتھی، بندر، سانپ، گھوڑے۔ کئی چہرے ایسے بھی تھے جن کی ناک کی جگہ ہاتھی کی سونڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ پورے دروازے پر گول گول ابھرے ہوئے لٹو پر اتنا باریک کام تھا کہ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ انسانی ہاتھوں کا کام ہے۔ اس دروازے کی تیاری میں کتنے ہی کاریگروں نے انتھک محنت کی ہوگی، کئی سالوں تک۔ میں دروازے میں ایسی کھوئی تھی کہ جب چھوٹے بھائی نے آ کر ہلایا، آپ ہی چلیں، نیند بھی آ رہی ہے اور ڈر بھی لگ رہا ہے۔ وہ دونوں چلے گئے مگر میں وہیں دروازے کے آگے کھڑی رہی۔ پھر مجھے اچانک محسوس ہوا کہ جیسے وہ بھاری بھرکم چوبی دروازہ بغیر کسی آواز کے آہستہ آہستہ کھل رہا ہے۔
تھوڑی ہی دیر میں دروازے کے دونوں پٹ کھل چکے تھے، مگر وہاں مسجد یا ہماری گلی نہیں تھی، یہ تو کوئی اور ہی دنیا تھی۔ رنگ، خوشبو اور پتہ نہیں کیا کیا۔ میں حیرت بھری نظروں سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ دور تک پھیلا ہوا ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا، جس کی جگمگاتی چھت پر میناکاری ہوئی تھی۔ دیواروں پر خوبصورت کام کیا ہوا تھا۔ لاتعداد فانوس اور جلتی ہوئی موم بتیوں نے آنکھوں کو خیرہ سا کر دیا تھا۔ ہال میں لوبان، اگربتی، مختلف قسم کی خوشبوؤں کی لپیٹیں دھوئیں کے مرغولے بناتی باہر نکل رہی تھیں۔ ڈھیروں چراغ جل رہے تھے۔ پھر میں نے دیکھا بدن پر بھبوت ملے ہندو انداز کی دھوتی باندھے گیروے کپڑے میں ملبوس چار آدمی، جن کے منڈے ہوئے سروں پر چوٹیاں اور ماتھے پر تلک لگی تھی، گلے میں موٹے موٹے دانوں کے مالائیں اور لکڑی کی کڑھاویں پہنے، اپنے کاندھوں پر ایک سجی ہوئی پالکی کو اٹھائے ہال کے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے ہال کے درمیان آ کر آہستگی سے پالکی کو نیچے رکھ دیا اور سجدہ کرنے کے انداز میں اس وقت تک جھکے رہے جب تک پالکی کا پردہ اٹھا کر ایک خوبصورت لڑکی باہر نہیں آ گئی۔ ان لوگوں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر لڑکی کو پرنام کیا۔ اسی دوران ہال کے کونے کونے سے بالکل اسی جیسی سینکڑوں لڑکیاں نکل نکل کر رقص کرنے لگیں۔ رقص کرتے ہوئے انہیں بالکل اپنی سدھ بدھ نہیں تھی۔ ان کے ہاتھوں اور پیروں سے خون نکل رہا تھا، جیسے اپنی انگلیوں کے پوروں سے زمین سے اٹھا کر وہ اپنی مانگ میں سندور کی طرح بھر رہی تھیں۔ پھر میرے کانوں میں اللہ اکبر کی دلگداز آواز گونجی تھی۔ مسجد کا مؤذن نیند میں بے خبر لوگوں کو فلاح کی طرف بلا رہا تھا، نماز پڑھنے کی دعوت دے رہا تھا، اور اب یہاں سے سب کچھ غائب ہو چکا تھا۔ ہر منظر مٹ گیا تھا۔ دروازہ بھی بدستور بند تھا۔ میں نے ایک جھرجھری لی اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اپنی چارپائی تک پہنچ کر بے سدھ ہو کر سو گئی۔ اسی کے بعد ہر رات یہی ہونے لگا۔ پھر ایک رات ابو سمیت گھر کے تمام افراد نے، جو اس وقت جاگ رہے تھے، کھلی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا جس پر شاید کسی کو بھی یقین نہ آیا۔ بابا ابو مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بابا ابو مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ نہیں ڈرو نہیں، ہم جاگ رہے ہیں، ابو نے میرے سر میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ دعائیں پڑھو، نیند آ جائے گی۔ میری نظر دروازے کی طرف گئی تو ایسا لگا جیسے وہاں آگ کا بہت بڑا الاؤ روشن ہے۔ ابو ابو وہ دیکھیں دروازے کی طرف۔ میں نے آہستہ سے ابو کے کانوں میں سرگوشی کی۔ ہاں بیٹا، وہی دیکھ رہا ہوں، انہوں نے مجھے اپنے سے لپٹاتے ہوئے سرد سی آواز میں کہا۔ تم آیت الکرسی پڑھو اور آنکھیں بند کر کے سو جاؤ۔ مگر میری آنکھوں میں نیند کہاں، بلکہ خوف ڈیرا ڈال کر بیٹھ گیا تھا۔ پھر اچانک ایسے لگا جیسے پورا آنگن عجیب و غریب قسم کے شور و غل سے بھر گیا ہو۔ نامعلوم اور نامانوس آوازوں سے اتنا شور مچا تھا کہ میں نے بے اختیار اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ اچانک چوبی دروازے کے دونوں پٹ ایک زوردار جھٹکے سے ایسے کھلے جیسے ان میں اسپرنگ لگے ہوں۔ دروازہ کھلتے ہی ایک خوفناک منظر سامنے آ گیا۔ انتہائی بھیانک چہرے، ڈائناسور کے چہرے کی طرح ان کی توتنیاں تھیں، سرخ سرخ خون سے تربتر ہونٹ، کانوں کے غیر معمولی لمبے لوؤں تک پھیلے ہوئے وہ جھلسے ہوئے ڈراؤنے اور مکروہ چہرے تھے، جن کے بہت موٹے موٹے لٹکے ہوئے ہونٹ مسلسل اس طرح حرکت کر رہے تھے جیسے کچھ پڑھ رہے ہوں۔ ان کی آنکھوں کی جگہ دو گڑھے تھے جن میں نیچے انگارے دہک رہے تھے۔ کھجوروں کی چوٹیوں کی طرح لمبے کندھے، گندے ہوئے بال جٹاؤں کی صورت میں گردن پر جمے ہوئے تھے۔ دروازے سے ایک ایک کر کے سینکڑوں کی تعداد میں یہ حولے برآمد ہوتے گئے اور درخت کی ایک ایک شاخ پر ایسے لٹک گئے جیسے درخت کے پھل ہوتے ہیں۔ گھر کے جن لوگوں نے اس رات دم ساد کر یہ ہولناک منظر دیکھا تھا، صبح ہونے تک سبھی خوف زدہ اور پریشان تھے۔ صبح ہوتے ہی بڑے ابو سب سے پہلے مشہور معروف عامل بھائیوں کو تمام صورتحال بتا کر گھر لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ گھر کے تمام افراد کو پہلے کہیں اور منتقل کریں۔ ہم سب فوری طور پر اپنے رشتہ داروں کے گھر چلے گئے۔ عامل صاحب کا کہنا تھا، علی صاحب، خدا کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ آپ لوگوں کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مسجد سے پانچوں وقت بلند ہونے والی اذان اور نماز کی صدائیں، آپ لوگوں کی پڑھی جانے والی دعائیں اور ہر وقت کا حصار کرنا کام آ گیا، ورنہ وہ کچھ ہوتا جو آپ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ پھر انہوں نے کہا جتنی جلدی ہو سکے یہ چوبی دروازہ اور شتیر وغیرہ نکلوائے جائیں۔
ابو خود پریشان اور خوفزدہ تھے۔ انہوں نے فوراً مزدوروں کو بلا کر دروازہ اور دوسرا سامان نکلوا دیا۔ عامر صاحب کا حکم تھا کہ یہ چیزیں فوری طور پر تلف کر دی جائیں، اب انہیں کہیں اور فروخت نہ کیا جائے۔ ہمارے مکان کے پیچھے ایک وسیع کھیل کا میدان تھا۔ محلے والوں سے مشورے کے بعد وہ چوبی دروازہ اور دوسرا سامان کئی مزدوروں کی مدد سے میدان میں پہنچایا گیا۔ پھر اس پر کئی لیٹر مٹی کا تیل ڈالنے کے بعد اسے آگ لگا دی گئی۔ اس میں لگی آگ کی سرخ لپٹیں قریب و جوار کی ہر چیز چاٹ جانے کے لیے بے چین ہی لکڑی کی چٹک کر جلنے کی آوازیں رونے کی آوازوں سے مشابہ تھیں۔ صبح کی لگائی گئی آگ دوسرے دن رات تک جلتی رہی تھی اور اس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ جب وہ سب چیزیں جل کر خاکستر ہو گئیں تو وہاں راکھ اور ہڈیاں بچی تھیں۔ جو لوگ آگ لگائے جانے کے وقت وہاں موجود تھے ان کا کہنا تھا لکڑی نہیں جل رہی تھی بلکہ لگتا تھا کہ ٹنوں کے حساب سے گوشت کو جلایا گیا ہو۔ چربی اور گوشت کی بدبو ہفتوں فضا میں موجود رہی۔ اس کے بعد ابو نے وہ تمام نوادرات جن کے بارے میں سب کہتے تھے منحوس ہیں، انہیں سمندر کے بیچوں بیچ پھینک دیا۔ عاملوں کا کہنا تھا کہ وہ چوبی دروازے صرف دروازے نہیں تھے بلکہ ان روحوں کا زندان تھا جنہیں صدیوں پہلے پنڈتوں نے اپنے املاک کے ذریعے غلام بنا کر قید کر لیا تھا، یعنی نہ جانے کتنی غلام بے چین بھٹکی ہوئی روحیں اس طلسماتی دروازے میں قید تھیں۔ انہیں طویل قید سے رہائی ملی تو وہ اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف ایسے گئیں کہ پھر واپس نہیں آئیں، کیونکہ پھر اس کے بعد گھر میں کبھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جہاں سائنس کی بے پناہ ترقی کے باوجود انسانی عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔